گفتگو ہمارے تھے اور اب چونکہ ہماری محفل میں دو شخصیات نئی آئی ہیں، علامہ مولانا قاری عبد المطری صاحب اور ڈاکٹر خالد صاحب، تو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری محفل کو رونق بخشی۔ اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ایک تجویز بھی آپ علماء کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا یہ نشست ہے، ہماری یہ ابتدائی نشست ہے، یہ ابتدائی نہ ہو بلکہ اس کو مسلسل رہنا چاہیے اور جتنے آخری نہ ہو رہنا چاہیے، مسلسل ہمارا آپس میں رابطہ رہنا چاہیے اور جتنے بھی ہمارے پیرا گاؤں کے اندر مساجد ہیں وہاں پہ قاری صاحبان ہیں، خطیب صاحبان ہیں، امام صاحبان ہیں، ان کا آپس میں رابطہ رہنا چاہیے، فقط محرم کے حوالے سے نہیں، عمومی حالات کے بارے میں بھی ہم آپس میں بیٹھیں، گپ شپ لگائیں اور اتحاد و اتفاق کی فضا، جتنا کام ہم کر سکتے ہیں اتنا کام بھی اور نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عالم دین کی حیثیت جو ہے وہ کلیدی حیثیت ہوتی ہے معاشرے میں، اور عالم دین ہی معاشرے کا رخ موڑتا ہے، جدھر موڑے، چاہے وہ اکیلا لے کر چلا جائے معاشرے کو یا سب کے ساتھ ملا کے لے جائے تو عالم دین لے جا سکتا ہے۔ تو میری تجویز ہے کہ جتنے بھی ہمارے خطیب ہیں، یہ خطیب ہمارے پاس ایک لسٹ بنا دی جائے تاکہ ہم ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اور مہینے میں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہماری جو ہے وہ ایک جگہ پہ گیدرنگ ہونی چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے مسائل حل ہو۔ پھر چونکہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ دین کی خدمت کرتے ہیں تو دین کی خدمت میں کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں، کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو ہم سب مل کر ان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو اب میں مختصر سے وقت کے لیے جعفر نقوی صاحب کو جو فلالہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گزارشات پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتیں اور گفتگو اور علمی گفتگو بھی سارے علماء کرام تشریف فرمائے وہ کریں گے، ہم تو سنیں گے، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ باتیں ایسی عرض کریں گے۔ ماشاءاللہ مدر صاحب نے بھی کافی اچھی باتیں کی، آغا صاحب نے بھی اور قاری صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور آج خوش قسمتی سے کل عید مباہلہ گزری ہے اور آج دن بھی بابرکت ہے، اور اس دن کی برکت سے اللہ انشاءاللہ چاہے گا کہ آئندہ بھی یہ بابرکت محفل مجلس رہے گی انشاءاللہ۔ محرم اور حرام کے حوالے سے ہے تو عرض یہ کروں کہ ہمارا گاؤں پیرا مانسرا سے باہر بھی اگر چلے جائیں وہاں پیرا کا نام لیں تو وہاں پیرا سب کو پتہ ہے کہ پیرا میں کون سے لوگ رہتے ہیں۔ بے شک تھوڑے بہت اختلافات ہر ایک کے ہوتے ہیں اور ہیں بھی اور ابھی بھی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہیں کہ ہم رشتہ انسانیت کو دیکھیں۔ بے شک اسلام بعد میں ہے، اس کے بعد اسلام کے بعد شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، اتنے مسائل کے بعد میں اولن ترجیح میری بھی یہ ہے، اور بچوں کو میں جہاں پڑھاتا ہوں سکھاتا ہوں، موقع ملتا ہے سب کو پہلے ہم بچوں کو اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو رشتہ انسانیت بتائیں۔ بے شک کیوں کہ جس کے وجود کے اندر انسانیت کا درد ہوگا وہ درد محسوس کرے گا، تو جب بھی کہیں بھی اس کو ضرورت پڑے گی یا سامنے والا اپنے درد میں تڑپتا ہوگا، اس کے اندر انسانیت کا رشتہ ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سنی ہے، شیعہ ہے، یہ وابی ہے، یہ دیوبندی ہے، چاہے یہ غیر مسلم ہے، کوئی بھی وہ یہ نہیں دیکھے گا، اور وہ اس کیا کرے گا، اس کی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر خاص کر ہمارے پیرا اور مانسرا کے اندر میں کیا سمجھتا ہوں کہ رشتہ انسانیت اجاگر ہو جائے، ہمارے اختلافات کچھ کم ہو جائیں گے۔ ایک پھر دوسرا ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو اسلام کی جتنی بھی تبلیغات ہیں یا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آئے ہیں ان سب نے اتفاق و اتحاد کے بارے میں کہا ہے، یہی درس دیا ہے۔ کسی نبی نے آ کر اختلاف کی بات نہیں کی ہے، لوگوں کو امت کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عزت اہل بیت، اگر اس حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو بھی ہمیں 2 چیزیں دکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اور اس میں بھی ہمیں اتفاق بتایا گیا ہے۔ اگرچہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہوں یا اہل بیت کو ماننے والے ہوں، دونوں کے بارے میں کیا ہے کہ ہم مل جل کر رہیں، کہیں بھی کسی جگہ پر بھی ہمیں اختلاف نظر نہیں آتا، یعنی متحد رہنے کی بات کی گئی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کی طرف دیکھیں
تو قرآن مجید تو ہر جگہ پر پکار پکار کے، خاص کر جو آیت ابھی تلاوت بھی کی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سبحان اللہ، کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ گویا مختصر یہ کرو مندنا چیز کہ ہم جتنے اسلامی پیغامات کو دیکھیں یا انسانی نقطہ نظر کو دیکھیں تو وہاں پر انسانوں کو یا مسلمانوں کو جمع کرنے کی بات کی گئی ہے، کہیں بھی جدا کرنے افتراء کی بات نہیں کی گئی ہے۔ اب اگر محرم ہے تو محرم میں آپ سب کو پتہ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ فقط شیعہ کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ میں پشاور میں رہا ہوں، ہمارے جلوسوں میں ہندو بھی آئے ہیں، ہمارے جلوسوں میں سکھ بھی آئے ہیں، باقی جتنے مذہب کے لوگ ہیں وہ سب آتے ہیں، شیعہ سنی تو آتے ہی آتے ہیں۔ اس کو مختص نہ کریں کسی ایک ملت کے ساتھ یا گروہ کے ساتھ یا قوم کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کسی ایک فرقے کے نہیں بلکہ انسانیت کے محسن ہے۔ جب انسانیت کے محسن ہے تو پھر وہ ایک گروہ کے ایک فرقے کے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ ہر بندے کا اپنا مقدر ہے کہ کس کو توفیق مل گئی ہے کہ ان کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے راستے میں کام کر رہا ہے، اور کس کو نہیں ملی ہے۔ اب جن کو مل گئی ہے توفیق، چاہے جس بھی مسلک سے ہوں، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام حسین کا مہمان سمجھیں اور باہر سے آنے والے کو میزبان سمجھیں۔ جب یہ سمجھیں گے کہ ہم میزبان ہیں، باہر سے آنے والا مہمان ہے، تو پھر مہمانیت کے جو تقاضے ہیں، میزبانیت کے جو تقاضے ہیں، اگر ہم ان کو پورا کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو فضا محبت کی، پیار کی ہے، یہ قائم و دائم رہے گی۔ ہمارے پیرا میں بہت اچھا سسٹم ہے۔ سب سے بہترین مثال ہماری مسجد ہے، جہاں پہ ہمارے سنی بھائی بھی پڑھتے ہیں نماز، شیعہ بھائی بھی پڑھتے ہیں۔ پھر ہماری مجالس میں، چاہے میں پھلالہ سے تعلق ہے، پھلالہ ہو تو ہمارے پھلالہ میں ہمارے آغا مظہر صاحب کتنی دفعہ گئے مجالس پڑھنے کے لیے، وہاں پہ ہمارے سنی بھائی بھی آتے ہیں، شیعہ بھائی بھی آتے ہیں۔ ہمارے ختم ہوتے ہیں تو ہمارے ختم میں شیعہ بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں۔ ہماری فوتگی ہو جائے، ہمارے جنازے میں شیعہ بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اتنے مشترکات ہیں ہمارے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اگر ہماری فوتگی ہو جائے تو پتھر اٹھا کے لانے والا سنی ہوتا ہے، بے شک۔ ہماری شادی ہو جائے تو برتن اٹھا کے رکھنے والا، کام کرنے والا کیا ہے؟ سنی ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہم آباء و اجداد سے یہاں شیعہ سنی آباد ہیں، ہمارے اندر نفرتیں نہیں تھیں۔ اب جو تھوڑی بہت نفرتیں آ گئی ہیں تو ہم جیسے لوگ یہ آگے آ کر ان کو دور کریں گے۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یا مجلس یا جلوس کا یہ کوئی ایشو نہیں ہوگا، سب بلا تفریق بلا مذہب اس میں شرکت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جعفر نقوی صاحب جو بہترین انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ تو اب میں اپنے معزز مہمان علامہ نوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا جو بارگاہ میں خطیب ہیں، وہ اپنے معروضات پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وعدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین الکاملین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس راز سے واقف ہیں سارے زمانے والے، زندہ ہیں جہاں بر میں محمد کے گھرانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، میرے حسین تیرا نام مٹانے والے۔ معزز حمد و صلات لائق کے صد عزت و احترام جمی احباب مہمان گرامی، قبلہ شاہ صاحب نے دعوت دی، ان کی دعوت پہ ہم یہاں آئے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس پیج پہ ہم کو جمع کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، کیونکہ اس پرفتن دور میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، وہ اہل تشیع سے نفرتیں یا اس طرح کا دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم
سارے مسلمان ہیں اور اہل تشیع ہوں یا کوئی بھی ہوں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، شاہ صاحب نے بڑا مدللانہ گفتگو کی، تو میں تو ان کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا کہ ہم سے بڑے بھی ہیں اور استادوں کی جگہ ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم مولا امام حسین پاک کو نہیں مانتے یا ہمارے دل کے اندر یہ بغض و عناد ہے اہل تشیع کے حوالے سے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی وہ روتے ہیں، یہ ہے فلاں ہے، یہ اپنا اپنا درد ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھیں، پھر ہمارا کلمہ بھی مکمل نہیں۔ جب تک ہم امام پاک کو مانتے نہیں، سمجھتے نہیں، تب تک ہمارا دین بھی مکمل نہیں ہے اور ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ کیونکہ امام پاک اگر اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، آج ہم جو ظہر والی نماز پڑھنے والی نماز ہے وہ پہلے سے فوت ہو چکی۔ ہمیں جو نماز، کلمہ، ذکر، جو کچھ ملا ہے، جتنی نعمتیں ملی ہیں، امام پاک کے تصدق اور وسیلے سے۔ تو اللہ پاک کا بے پایا کرم ہے کہ ہم محب آل بیت ہیں، ہم پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ بے شک۔ اور جو لوگ نفرتیں رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور اپنے دل کے اندر اس طرح کا کینہ رکھتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا نصیب ہے۔ تو میں اس بات پہ بڑا ناز کرتا ہوں کہ میں پنجتن پاک کو ماننے والا ہوں۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ایک مہمان سید نعیم شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ، تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ تو اب میں دعوت دوں گا علامہ قاری نواز صاحب کو، جو نائب خطیب ہیں خلفائے راشدین مسجد میں، تو بسم اللہ جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بندہ ناچیز علماء کے سامنے کیا بیان کروں گا یا کیا کہوں گا، فقط نجف سے، مدینے سے، کربلا سے آتا ہے، نجف سے، مدینے سے، کربلا سے آتا ہے، ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے، جب کوئی مومن پڑھتا ہے اپنے آقا پہ درود تو ایمان رکھو جواب درے مصطفیٰ سے آتا ہے۔ میرے مولا محمود ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے، قادر ہے پھر تو فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ بس انہی باتوں پہ میں اپنا اختتام کروں گا، کیونکہ یہ پیر سید فتح اللہ شاہ صاحب میرے استاد محترم ہیں، میں ان کے سامنے گفتگو اور لب کشائی نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنی باتوں کو اختتام کرتا ہوں۔ ایک شعر نجف سے، مدینے سے، کربلا سے آتا ہے، ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے، جب کوئی مومن پڑھتا ہے اپنے آقا پہ درود تو ایمان رکھو جواب درے مصطفیٰ سے آتا ہے۔ میرے مولا محمود ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے، قادر ہے پھر تو فاطمہ زہرا کا خدا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں اور بہت اچھے انداز میں علامہ قاری نواز صاحب نے گفتگو کی۔ تو اب ہم ترتیب سے جا رہے ہیں، تو یہ سامنے مولانا تقی نقوی صاحب ہیں، یہ ماشاء اللہ بھٹکے میں خطیب ہیں اور ہمارے پاس بچوں کو پڑھاتے ہیں، تقریباً ہمارے پاس 70 بچہ پڑھتا ہے، قرآن پاک یہی پڑھاتے ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کے ساتھ سید پہلوان شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے فاروق نے محمودہ سے ہیں، یہ علامہ باقر نقوی صاحب ہیں، علامہ یہ ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے، تو یہ ماشاء اللہ بڑے اچھے فعال ہیں۔ تو اب میں وقار شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، باقر بھائی
کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں آپ بات بعد میں بات کرنا اب صاحب کو دعوت دے دی نہیں آپ کریں آپ کر لیں دعوت کینسل بھی ہو سکتی ہے. یہ پروان شاہ صاحب کو اسکیپ کر دیے تاکہ صاحب کو اسکیپ کر دیے ناراض نہیں ہونے ٹائم کم ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنا تذرون. سورہ تکویر میں پروردگار عالم دو لفظوں میں دو آیتوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فائنا تذرون کہاں جا رہے ہو. یہ آیت فردی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے. ایک مرتبہ فردن ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو, کس طرف جا رہے ہو, اور ایک دفعہ اجتماعی طور پہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو. امام رائل امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم تشیع اور اہل سنت اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے یا ہاتھ کھول کے, لیکن دشمن ہمارے ہاتھ ہی کاٹتا ہے. تو کبھی کبھی اتفاق اس بات پہ, اتحاد اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سامنے دشمن کیا کر رہے ہیں. اس ٹائم اسلام کے اوپر ایک جلغار ہے پوری دنیا میں. دشمن ہماری صفوں میں داخل ہے, دشمن ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی وقت کی ضرورت ہے, اور سیر حاصل گفتگو اس بات پہ تو ہو چکی کہ اسلام کا کیا حکم ہے کہ اتفاق اتحاد اور اس کے اوپر, لیکن تھوڑا سا دشمن کی طرف بھی توجہ کی جائے کہ دشمن کیا کر رہا ہے. دشمن میں عیسائیت, یہودیت, نصرانیت یا جتنے ان کے مکاتب ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہیں اسلام کے خلاف. اسلام کے پرچم کو سرنگوں کرنے کی ان کی ایک ناپاک کوشش ہے. وہ اسرائیل کے وجود کی طرح ہو, وہ امریکہ اور یا کسی اور بھی. تو کیا مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے کہ کیا ہم آپس میں ہی اختلاف میں رہیں گے یا ہم آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوں گے. تو دوسری بات علاقے کے حوالے سے جو بات یہاں پہ ہو چکی ہے, الحمدللہ ہمارے علاقے میں بہت زبردست فضا ہے. کوئی سنی شیعہ اور کسی مکتب کا کوئی اختلاف نہیں ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت برادران کی مسجدوں میں جاتے ہیں, اہل سنت ہمارے یہاں آتے ہیں. ہماری اپنی مسجد میں سنی جمعہ بھی ہوتا ہے, شیعہ جمعہ بھی ہوتا ہے. میں اس مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہوں تو میرے ساتھ برادران اہل سنت بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تراویح بھی ہوتی ہے. ہماری جو بھی عبادات ہیں اس میں سب ہم اکٹھے ہوتے ہیں, شادی بیاہ پہ اکٹھے ہیں. تو یہی فضا مزید قائم ہو سکتی ہے, مزید بہتر ہو سکتی ہے, مزید اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر علماء اس میں کردار ادا کریں. کہیں سے اگر کوئی اختلاف کی آواز اٹھتی ہے تو اس کو دبایا جائے. اگر علماء لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس اتفاق اور اتحاد کی, کیونکہ عالم دین جو خطیب ہے وہ اسی کی ڈائریکشن پہ لوگ چلتے ہیں, اور اگر وہ لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کی طرف لاتا ہے تو ملت کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوتا. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, اور ملتمس ہوں جناب مولانا سید وقار رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے معزز سے ہمیں نوازیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد. قال المعصوم علیہ السلام هل الدین الا الحب. سب سے پہلے تو قابل سر لائق تحسین ہے وہ حضرات کی جنہوں نے یہ بہترین اور خوبصورت گلدستہ سجایا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ اپنے بھائیوں کے افکار اور نظریات کو سن کر. خالق کائنات اسی طرح سے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دین و ملت اور ملک کی خدمت کے لیے ہم اکٹھے ہوں اور مل کے جو ہے وہ اس بیڑے کو آگے لے کر جائیں. بات تو میری عادت ہی ہوتی ہے کہ میں مختصر ہی کروں, لیکن چونکہ محفل ایسی ہے کہ اس میں جی چاہتا ہے بات کرنے. اگر بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے معاف فرمائیں گے. معصوم کا قول نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ حل الدین الا الحب. آیا دین اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے محبت سے ہٹ کر؟ دین محبت ہے. معصوم نے پورے کے پورے دین کو محبت کے اندر ضم کر دیا, سمیٹ دیا. اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہوگی, ہمارے اندر بھائی چارہ نہیں ہوگا, ہمارے اندر خیر سگالی نہیں ہوگی تو ہم دین سے دور ہیں. لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ
دین نام ہے دوسرا محبت کا، بے شک ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا کارٹون دکھایا گیا. اللہ بے شک اخباروں میں اب بھی اب آج کل تو جو ہے وہ بہت کم ہے کلچر اخبار پڑھنے کا، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا. اخباروں میں ایک پارٹی والے دوسری پارٹی کا کارٹون بناتے تھے. کارٹون بنا کے مثلاً پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ مسلم لیگ والوں کا کسی اس کا لیڈر کا، اس کے قائد کا کارٹون بنا کے اس کے لمبے لمبے کان، لمبی ناک، اس طرح سے آنکھیں، جس سے دیکھ کے انسان ڈر جاتا تھا. اور دوسرے دن وہ اس کارٹون کو دیکھ کے دوسرے جو ہے وہ نون لیگ والے، مثال دے رہا ہوں، پیپلز پارٹی والوں کو یا پی ٹی آئی والوں کا کارٹون بنا کے وہ اخبار میں، اور اس میں اخبار لاکھوں کی تعداد میں چھپتی تھی، سب اس میں جاتی تھی اور جا کر لوگ دیکھتے تھے تو اس سے لوگ متنفر. کارٹون ہوتی ہے ایسا کہ جس سے انسان متنفر ہو. ہمیں بھی ایک دوسرے کا کارٹون دکھایا گیا. سنیوں کو شیعوں کا کارٹون دکھایا گیا کہ شیعہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کی اتنے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ایسی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ صحابہ کو نہیں مانتے، لان تان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر سے جب شیعوں کے پاس آئے تو کیا کیا، سنیوں کا کارٹون دکھایا کہ سنی جو ایسے ہوتے ہیں جی، گستاخ ہوتے ہیں جی، فلاں، نعوذ باللہ. اب دین کو کس سے لینا ہے ہم نے؟ مجھ جیسے طالب علم سے، یا کسی مسجد کے خطیب سے، یا دین کے ذمہ دار لوگوں سے ہم نے دین لینا ہے؟ خوب، بہت. دین کے ذمہ دار وہ ہیں کہ جنہوں نے سال ہا سال محنتیں کی، مشقتیں کی، صحبتیں برداشت کی، اللہ، اور وہ کسی مقام اور مرتبے پر پہنچے ہیں. بے شک بے شک 2 سال 4 سال 6 سال مجھ جیسے طالب علم اگر پڑھ لے تو یہ کوئی دین کا ذمہ دار نہیں ہے. دین کے ذمہ دار اس وقت نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کے ذمہ دار قم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دین کے. سمجھ گئے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے اگر پوچھیں کہ دین کیا ہے، کیسے ہمیں اپنے اہل سنت برادران کے ساتھ برخورد کرنی ہے، کیسے ہم نے معاشرے کو پروان چڑھانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت، حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے، ہماری جان ہے. اور حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی حافظ اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی، وہ فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ. فتویٰ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس مقتدی کو عمل کرنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، حرام ہے. بے شک بے شک. اب جب وہ لوگ کے جو ان کے فالورز ہیں، ان کے اوپر اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں، اس طرح جس طرح سے نماز چھوڑتے ہیں وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اس طرح سے اگر وہ کسی اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے، گناہگار ہے وہ. بے شک یہ ان کا فتویٰ ہے. بے شک. اگر دین سیکھنا ہے، کسی مذہب کا صحیح حقیقی چہرہ دیکھنا ہے تو ان شخصیات کو دیکھیں، ان ہستیوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں، اور ادھر سے اسی طرح سے ائمہ اہل سنت کو دیکھیں، بے شک ان کی تعلیمات کو پڑھیں، بے شک ان کی فرمودات کو پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں. یہ تو بیچ میں ہم نے اپنی ایک آدھی روٹی کے لیے جو ہے وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے کسی کو کس کے اوپر لگا دیا، کسی کو کس کے اوپر لگا دیا. نہیں، بلکہ دیکھیں. اور سب سے بڑھ کر میں اپنے جو ہے وہ ہمارے دوست جو ہے فالوور تو خیر نہیں کہہ سکتے، جو دوست کبھی کبھار جو بیٹھتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوتا ہوں کہ علی سے بڑھ کر شیعہ نہ بنو، علی سے بڑھ کر شیعہ نہ بنو. علی نے 23 سال اصحاب کے ساتھ رہے، جہاں پر بھی جس مقام پر جس موقع پر مشکل پیش آئی علی نے آ کر جو ہے وہ میدان میں رہے. بے شک میدان دیکھیں، آپ تاریخ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، کون دفاع کرتا ہے؟ بے شک. کس نے دفاع کیا؟ خود کھانا بیچتے ہیں، پانی بیچتے ہیں، سرکار حسنین کریمین علیہ السلام کو ان کے دفاع کے لیے بیچتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بیچتے ہیں. بے شک. ان سے بڑھ کر ہمیں اور اہل سنت سے بھی میں کہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے وائع جو ہے وہ آپ اہل سنت سے کہیں کہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے بڑھ کر سنی نہ بنو یار. یہ بات بے شک بے شک. ان کی سیرت کو دیکھو، ان کی سنت کو دیکھو، کہاں پر وہ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ملتے ہیں، جلتے ہیں. ان کو بتانا چاہیے. بے شک. سمجھیں،
بے شک. اور جیسے بھائی نے جو ہے وہ بات کی، واقعی یہ بات جو ہے وہ آن دی ریکارڈ ہے کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ رہبر معظم انقلاب، بانی انقلاب، انہوں نے فرمایا کہ ہم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے، ہم نے اس پر لڑنا ہے کہ کون نمازی نہیں ہے بے شک اس کو نمازی بنائیں، اس لیے ہم نے نہیں سوچا. بے شک. ابھی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ہر محلے ہر مسجد ہر گلی میں جو ہے وہ 4 نمازی ہوتے ہیں، 20 بھائی رڈے میں کھڑے ہوتے ہیں، چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر لڑیں، ان کو کوشش کریں کہ نمازی بنائیں. یہ نہ دیکھیں کہ جو ہے وہ کون نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کون باندھ کے پڑھ رہا ہے. پڑھنا چاہیے ان کو لے کے آئے. پھر بعد میں دیکھیں کہ ہاتھ کھولنے ہیں یا باندھنے ہیں یا کیا کرنا ہے. ہم نہیں کہتے جو باندھ کے پڑھتے ہیں ان کا معاملہ بھی خدا کے پاس آتا ہے، جو کھول کے پڑھتے ہیں ان کا اپنے اصول میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نہ یہ کہ جو ہے وہ ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کے. تو لہٰذا یہ محفل، یہ مجلس بات لمبی ہو گئی، اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے تھی، ماشاءاللہ بہترین. اور یہ وہ محفل ہے کہ جو مرضی پروردگار بے شک مصداق بے شک سمجھے. بے شک. لہٰذا میں پھر بھی قابل تحسین ہے یہ ہمارے بھائی بزرگان کہ جنہوں نے اس طرح کا یہ گلدستہ سجایا، اور امید ہے کہ یہ گلدستہ سجا رہے گا اور جو وہ کھلتا رہے گا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت بہترین انداز میں گفتگو کی علامہ وقار رضوی صاحب نے. تو اب میں مختصر سے بات کے لیے دعوت دوں گا ڈاکٹر خالد صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات بتا دیں. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا سامعین ذی احتشام، انتہائی قدروں اور عزتوں کے لائق علماء اکرام، اگر میں نام لوں تو پھر ٹائم لگے گا. یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں. میں آغاز سید مظہر حسین شاہ صاحب اور سید زوال حسین شاہ صاحب ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان بزم سجائی ہے اور علماء اکرام کو اکٹھا مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی رائے معلوم کی ہے. اور سید زوال حسین شاہ صاحب تو ہمارا تو بچپنا اکٹھا گزرا ہے، ہم کلاس فیلو بھی ہیں، تو ایک دوسرے کے نظریات فکریات سب جانتے ہیں. اور میں کلاس 6 سے تقریباً اب تک، بلکہ اب میں تاحیات میری رفاقت ہے تحریک منہاج القرآن کے ساتھ. آغا سید زوال حسین شاہ صاحب ناروے سے بلانگ کر رہے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں وہاں. آپ کے ساتھ سید صداقت علی شاہ صاحب، صداقت علی اوان صاحب، وہ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کا جو ہمارا اسلامک سینٹر ہے اس میں پڑھاتے ہیں. ان کے آپس میں روابط بیرونی سطح پہ دیکھ لیں گے کس طرح سے وہ بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین آپ کو کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ ہماری تحریک کا ویژن کیا ہے اور ہم کیسے جیتے ہیں دنیا میں، اور ہم کون سا پیغام کیسے پھیلاتے ہیں. میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف میں علماء نے جو باتیں کی ہیں میں تو یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور بڑی دلچسپی سے ساتھ اور بڑا میں نے اچھا محسوس کیا ہے. ماشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا، فکر ہماری صحیح ڈگر پہ چلتی ہے. اور یاد رکھیں اجتماعیت اس کی بڑی اہمیت ہے، سب علماء جانتے ہیں، اس پہ بھی میری کوئی بحث نہیں ہے. میں یہاں اگر شریک ہوں تو 2 حیثیتوں سے شریک ہوں. ماشاءاللہ جی. ایک میری جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت جنرل کونسلر میں یہاں شریک ہوں. اور جو اہتمام سید مظہر حسین شاہ صاحب، سید زوال حسین شاہ صاحب نے کیا ہے، یہ ہمارے سابقہ ممبر ہیں. ممبر خالی ٹوٹی کسنے کے لیے یا نلکا لگانے کے لیے یا کھمبا کھڑا کرنے کے لیے، تاریں کھینچنے کے لیے یا بور کرنے کے لیے نہیں ہوتا. آج تک کسی ممبر کو بلا لیں، اس پوائنٹ پہ کوئی بھی متفق نہیں ہوگا، میں دعوے سے کہتا ہوں.
भिजवा के देख लें, चेक कर लें कौन आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज नहीं बल्कि इसके गवाह सैयद मदर हुसैन साहब, शायद ये उस वक्त स्कूल पढ़ते थे, ये भी छोटे हैं, और ये हमारे आगा साहिब ये भी जानते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम वो एक दिन अपने मिनहाजुल कुरान के स्कॉलर यहाँ ज़रूर आते थे शाह साहब, और वो आकर अपना लेक्चर इमाम बारगाह में ज़रूर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आज का ये नहीं है, हमारा पुराना है। फिर दूसरी बात ये है कि हमारी पूरी की पूरी जनरल काउंसिलर जितने भी हैं, विलेज काउंसिल के तमाम मेंबरान, ये जिम्मेदारी कमा हक को उनकी थी जो मदर साहब ने अदा की है। ये काम उनको करना चाहिए था बेशक। और यहाँ तो ये तो हम तो एक पॉइंट में मुत्तफिक हैं, किस चीज़ पे हमारा झगड़ा है, इमाम अली मकाम में तो हंसता हूँ, ये दुनिया क्या किस तरफ जा रही है। अगर आपके किले के ऊपर 2-3 जानवर बांधे हो ना, जानवर, उनमें से 2 को निकाल के बेच दें तो 3 बैठ के खाना नहीं खाते 3 दिन, वो चारा नहीं खाते, क्या हम जानवरों से आगे चले गए? इस चीज पे हमारा दीन और इस्लाम ये रह गया है। जब 10 दिन आए तो हमारा टीवी चैनल अहले तशी के पास, रबीउल अव्वल आए 12 दिन तो वो सुन्नियों के पास, ये हमारा इस्लाम रह गया है, बस ये हमारा दीन रह गया है। हम बहुत दूर हैं इन चीज़ों से। इत्तेफाक और इत्तेहाद में बरकत है। आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा देखें, डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस के लिए यहूदियों से भी वो करते हैं मायदा, और फिर बाकी पूरी की पूरी सीरत तैयबा को पढ़ के देख लें। जब सीरत की बात करते हैं कि हमें सरकार दो आलम सल्लम की सीरत पे चलना चाहिए, तो सरकार दो आलम सल्लम की जब सीरत पे चलना चाहिए तो सरकार दो आलम सल्लम का एक गोशा भी तो देखना चाहिए कि हमने कैसे चलना है। सरकार ने कौन सी चीज पसंद की है और कौन सी चीज नापसंद की है। इज्तमाइयत कुरान पाक से सबसे पहले अल्लाह के कलाम में ये कुरान पाक, इसमें इज्तमाइयत को पसंद किया गया और अल्लाह ने इज्तमाइयत पसंद फरमाई है। और मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो डिटेल बहुत लंबी पड़ जाएगी। मैं किसी गुफ्तगू में मैंने पहले फरमाया है कि क्या है कि उलमा के सामने बोलना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। उलमा की तौहीन है ये कि इतने बड़े उलमा और बैठे हैं यहाँ पे जो दीन के वारिस हैं ये, तो मैं यही मेरी तरफ से ये मैं फिर दोबारा एक शेर के साथ भी करूँगा कि फर्द कायम है रब्ते मिल्लत से, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बेरुने दरिया कुछ नहीं। मोहतरम हमने ये शिया और सुन्नी तो फरकाबाजी नहीं है, याद रखें। मैं मुकम्मल तौर पे ये आगा साहब फलाले वाले साहब, मैं इनसे मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूँ और इन्होंने मेरी सारी तकरीर की तर्जुमानी कर दी है इस शख्स ने। यही हमारा तहरीके मिनाजुल कुरान का भी है ना, इंसानियत। हम अभी मसलों में फंसे हुए हैं। आज दिन तक किसी ने फख्र किया है डॉक्टर साहब पे कि आपका डॉक्टर है, आपके पाकिस्तान का बंदा है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड में किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है और मजहबों की नुमाइंदगी कर रहा है। तमाम जितने मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब में से हिंदू, सिख, बौद्ध मत जितने भी मज़ाहिब हैं, मुसलमानों का लीडर वो सदर है। डॉक्टर साहब बैनुल मज़ाहिब के सदर हैं। ये आगा साहब इस चीज़ की वो तारीफ भी करेंगे और कैसे बैरूनी ममालिक में कैसे वर्क हो रहा है और वो लोग हमारे साथ कैसे चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। बैसियत इंसानियत, मैंने इसीलिए कहा कि बेसिक हमारी इंसानियत है। फिर के ये तो फर्क है, ये तो बात की बात है, पहले हमने इसकी तरफ आना है। तो सामीन मोहतरम, मैं इस चीज़ पे इत्तेफाक करता हूँ। आपका मिल यहाँ बैठना अल्लाह पाक इसको कबूल कर फरमाए और आपका साया हमारे सरों पे कायम रखे और आपकी सरपरस्ती रहे। और याद रखें ये फितना पर्दाजी इसको ख़त्म करने में जितना किरदार आप कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर आपके पास है, माइक आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप इसमें बहुत आला तरीन किरदार अदा। मैं इसी पे इत्तेफाक करूँगा और फिर एक दफ़ा आगा सैयद जवाहर संशा साहब, मदद साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। चूँकि बरदरान ने भी जाना है, वक्त कम है, तो दो बातें करने के लिए 2 बातें फिदा शाह साहब कर लें, 2 बातें अफजाल साहब कर लें
اور دو ہمارے مہمان تھے وہ باتیں کریں گے، تو پھر انشاءاللہ آخری اعلامی جاری کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو کھانا کھلائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو وداع کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں زوال شاہ صاحب تساں دا شکریہ ادا کرنا ایک مقصد سے اور علماء دین اصل سے سارے قابل عزت قابل احترام ہر مکتب فکر دے تے انہاں دی گل وچ اثر بھی ہوندا ہے اور عوام ان دی گل سندی بھی ہے. کسی معاشرے میں بڑا کردار ہوندا ہے علماء دین دا، اور مطلب ہے وہ امن بھی کر سکتے ہیں تے بدامنی بھی کر سکتے ہیں. اس واسطے مطلب ہے یہ اج دا جڑا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور مہینے میں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد یہ نہیں آج محرم آ گئے یہ تسلسل مطلب ہے جاری رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ مولوی صاحب گل کی ہے کسی بھی کوئی تکلیف ہو مثال کے طور پر تھی باہروں آئے تو تساں سے کوئی مسائل ہیں اسی انشاءاللہ تعالیٰ پکاریا اسی تساں دی آواز ہوتے لب ہے کرساں تے بس عوام کو امن دا درس دیو اتفاق دا اور اساں دا پیراں یہ ریاست شاہ جی صاحب ہوندی ریاست ہے ہاں جی اس پچو ہر مکتب فکر دے لوگ رہنے ہیں ہر قوم رہنے ہیں تے اساں سادات برادری کدی بھی لسنیت جی کوئی گل نہیں کی. مثلا میں بڑے کہہ رہا تمام مطلب ہے برادری دے لوگ بڑے کو جلتے رہے تھانے کا کوئی کام ہوا کچھ چونکہ میں مانسرے میں مرکز پہ رہنا یہ ایسا کدی بھی نہیں ہے یہ ایوان برادری دے کچھ نہ اس علاقے دے رہنے والے تمام لوگ سے قابل عزت قابل احترام. جس مثال تھوڑی جی گل لمبی ہو سی سیاسی لوگ ذرا زیادہ جس مثال ہے اسی جد کدے بھی الیکشن میں کھلتے ہیں چونکہ مذہبی گل ہے لیکن تعلق رکھتی ہے اساں اپنا نال مطلب ہے دوجے قوموں دے بھی آدمی کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر پہلے اساں عبدالرحمان عوانہ بچو اساں دعا اپنا کہنا ہے جی اسلام مسلمان چھوڑو اچھا یہ اساں کوشش ہی کی ہے اساں کا اپنا اتنا کام نہیں رہا جتنا انہوں کا کام رہا ہے انہیں جتنا چاہیے. یہی گل ہے جی. اس واسطے مطلب ہے یہ مسجد صاحب نے گل کی ہے اس پہ 2 مولوی اور 2 جماعت ہے تاریخی گل ہے نا اسی طرح اتفاق اتحاد رہنا چاہیے. باقی تسی آئے بہت شکریہ بہت مہربانی. بہت شکریہ جی. مولانا افضل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ اسلام. بے شک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام. اسلام وہ دین ہے جو ہر نفرت کے خلاف محبت پیار کا پیغام ہے. اس محبت اور پیار جو نفرت کے خلاف اس کو اجاگر کرنے کے لیے یعنی پیار اور محبت لوگوں کو پیار محبت اور امن کا پیغام دینا اسلام کے عین مطابق. لہذا ضروری ہے کہ ہم ایک امت وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے ہر اسلام کے ماننے والے کو وحدت کی لڑی میں پروائیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے. یہاں علماء اہل سنت یا اہل سنت اہل تشیع دونوں میں بہت سارے مشترکات ہیں. قرآن ایک ہے، اللہ توحید ایک ہے، اللہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، یعنی ہر چیز میں ہم مشترک ہیں. ان مشترکات کو دیکھتے ہوئے نماز ایک ہے، چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھے چاہے کھول کے پڑھے. میں کئی جگہوں پہ جب جاتا ہوں وہاں علماء اہل سنت کے ساتھ مل کر نماز پڑھوں. یہ نہیں ہے. اصل جو کردار سازی کا پیغام ہے وہ نفرت کے خلاف محبت کا پیغام. جو لوگ بھی یہ نہیں ہے کہ شیعہ مذہب میں سارے عقل مند ہیں یا اہل سنت میں سارے عقل مند ہیں. شیعوں میں بھی جاہل ترین لوگ ہیں اور اسی طرح اہل سنت میں بھی جاہل ترین لوگ ہیں. لہذا جاہلوں کی جاہلیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ان میں نفرت نہیں پھیلانے کی، ان میں محبت کا پیغام دینا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے ایسا کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو، رسول بھی راضی ہو، اہل بیت بھی راضی ہو. بہت اچھا. بسم اللہ جی. اب اچھا تسی گل کر دو
कारी आबद साहब कारियाबत साहब चलो निशा साहब इजाज़त छोड़िए ना أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه والميامين من آله وأصحابه منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں انتہائی قابل صد احترام علماء اعلام مفتیان نظام سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت ساری باتیں ہو چکی اور یہ باتیں وقت کی ضرورت بھی ہیں اور انہی باتوں سے ہم نے سیکھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور لوگوں کو سمجھانا بھی ہے دیکھیں ابھی چونکہ ہمارے ہاں جو بنیادی ترین جو ماخذ ہیں جن سے ہم نے دین کو لینا ہے قرآن اور سنت ہے قرآن اور سنت جو بنیادی ترین ماخذ اور بھی ماخذ ہیں لیکن جو بنیادی ترین ماخذ ہے وہ قرآن اور سنت ہے ہم نے پیرامیٹر یا تو قرآن کو بنانا ہے یا سنت کو بنانا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ہم قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کر ہی نہیں سکتے اگر ہماری کوئی حدیث قرآن سے ہٹ کے نظر آئے اس کو دیوار سے دے مارو وہ ہماری بات نہیں ہے ہمارے لیے آئینہ قرآن ہے قرآن جو کہتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور وہی باتیں ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ حدیث بن جاتی ہیں تو ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث جو ہمیں ڈائریکشن دیتی ہیں اس ڈائریکشن کے مطابق ہم نے دین کو لینا ہے اس ڈائریکشن کے مطابق ہم نے اسلام کو لینا ہے اس ڈائریکشن کے مطابق ہم نے ایمان کا پیرامیٹر طے کرنا ہے کہ ہم کس راستے پہ چل کر خدا تک پہنچ سکتے ہیں کس راستے پہ چل کر ہم اپنے نبی تک پہنچ سکتے ہیں کس راستے پہ چل کر ہم ائمہ اہل بیت تک پہنچ سکتے ہیں ہمیں اس راستے کو تلاش کرنا ہے راستہ جب مل جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا ٹھیک ہے جب وہ پرہیزگار انسان متقی انسان اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرقان دیتا ہے فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے کا پیرامیٹر اللہ دے دیتا ہے وہ کسوٹی دے دیتا ہے یہ تمہارے لیے راستہ حق کا ہے یہ تمہارے لیے راستہ باطل کا ہے اب اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا راستہ بتانا ہمارا کام ہے چلنا شکر گزار بننا بھی تمہارا کام ہے اور کفران نعمت کرنا بھی تمہارا اپنا ہیڈک ہے اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ لا اکراہ فی الدین جبر نہیں ہے کھلی آزادی ہے ہاں پیغام آنے تک مجبور ہے پیغام آنے کے بعد نافذ کرنا ہمارا کام نہیں ہے نفاذ کا کام تمہارے اختیار میں تو اب یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن بھی ہمارا ایک ہے دین بھی ایک ہے اسلام بھی ایک ہے دستور بھی سارے کچھ ہم بتاتے کہ سب کچھ ایک ہے لیکن جب ہم نچلی سطح پہ آ جاتے ہیں تو ہم اپنا ایک پیرامیٹر بناتے ہیں قرآن کو تھوڑی سائڈ پہ رکھتے ہیں حدیث کو سائڈ پہ رکھتے ہیں میں اپنے لیے ایک پیرامیٹر بناتا ہوں ایک کسوٹی بناتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ فساد کا مرتکب ہو جاتا ہے ہم نے اپنے پیرامیٹر کو سائڈ پہ رکھنا ہے قرآن اور حدیث کے پیرامیٹر کو آگے رکھنا ہے اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ نا اتفاقی ہو ہاں اختلاف ہونا چاہیے اختلاف امتی رحمت میری امت کے درمیان اختلاف بھی کیا ہے رحمت ہے لیکن وہ اختلاف جو ہے انا کی بنیاد پہ نہ ہو
وہ اختلاف ضد کی بنیاد پر نہ ہو، وہ اختلاف جو ہے ہٹ درمی کی بنیاد پر نہ ہو، دلیل کی بنیاد پر ہو، برہان کی بنیاد پر ہو، ٹھیک ہے، اور قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو۔ بے شک مفتیان کے فتاوی میں جو اختلاف ہے کیوں ہے؟ چونکہ سمجھنے کا جو معیار ہے وہ مختلف ہے۔ بے شک آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں دیکھیں، وہاں پر جو بھی جاتا ہے امام کے سامنے جھک جاتا ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، نہ حنفی ہے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر امام کی میت مجھے نصیب نہ ہوتی، امام کی صحبت نصیب نہ ہوتی، میں تو ہلاک ہو جاتا۔ بے شک وہاں تک نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں ہے۔ بے شک تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنا پیرامیٹر بنایا ہے، اپنی کسوٹی ہم نے بنائی ہے، جس کی بنیاد پر کیا کہ ہمارے معاشرے میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن اور سنت کو آگے رکھیں، اس معیار کے مطابق چلیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دستوں کے ربا ہو جائیں، بے شک بلکہ ہم بغیر گیر ہو جائیں گے، بے شک ہم ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں گے اگر ہم قرآن اور سنت کو گلے لگائیں۔ بے شک لیکن یہاں بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ صاحب منبر، خطیب، مفتی، عالم دین کا کام ہے، معاشرے کو سدھارنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، معاشرے کو بگاڑنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں، ایک تو آپ سارے یہاں پہ تشریف لائیں، انتہائی خوشی ہوئی کہ بہت بارونق محفل یہاں پہ ہو گئی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ گزارش یہ ہے، محبت بانٹنے کے لیے سبقت لے جائیں، نفرت سے لوگوں کو دور رکھیں، کیونکہ انسانیت نام ہے محبت کا، اور انسانیت نام ہے اخلاق کا، اور انسانیت نام ہے احترام انسانیت کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہماری یہ تقریب اختتامی مراحل میں ہے، اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے اپنا وقت نکالا۔ تو بالکل یعنی آخری اعلامیہ جاری کرنے کے لیے اور آخری بات کرنے کے لیے میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ زوار نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اعلامیہ جاری کریں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ ہم نے اپنی سوچ کو تھوڑا سا وسیع رکھا تھا، اور ہم نے دیوبند کے جو علماء ہیں ان کو بھی دعوت دی تھی جو ہمارے مقامی ہیں، لیکن انہوں نے فقط ہمیں میسج کیا کہ ہم نہیں آ سکتے، معذرت خواہ ہیں، ان کی اپنی مصروفیات تھی، تو ان کا بھی شکریہ۔ ہم نے کہا تھا چلو ہمارے گاؤں میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان سب علماء کو اکٹھا کیا جائے۔ ہماری سوچ ہے کہ نظریہ ہے کہ تھوڑا سا راستہ مختلف ہے، تو کیا ہوا، ٹھیک ہے، راستہ اپنا اپنا ٹھیک، لیکن کم از کم منزل تو ایک ہے نا۔ تو ہم نے ان کو بھی دعوت دی تھی، مولانا شکیل عثمانی صاحب کو دعوت دی تھی، یہ اوپر عائشہ بسط کے مفتی ہیں، مجھے نام نہیں یاد ہے، ان کو بھی دعوت دی تھی لیکن وہ نہیں آئے، لیکن چلو ان کو بھی ہم پیغام دیں گے، شکریہ۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر اصل باس ہوئی، مزید باس میں گنجائش نہیں کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ خلاصہ کرتے ہیں آج کی اس محفل کا جو تمام حاضرین نے، علماء نے، بزرگان نے بیان کی۔ پہلے یہ کہ ہمیں اس بات پر سارے ہم متفق ہیں کہ اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے اور محبت سے رہنا چاہیے، اور اس بات پر متفق ہیں کہ علماء کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، مل بیٹھ کر حل کرنی چاہیے، اور کہیں بھی تھوڑے بہت اختلاف ہوتا ہے تو فوراً علماء مل بیٹھیں اور اس کو شائستہ طریقے سے حل کریں۔ اور اس کے علاوہ جو میرے ذہن میں تجویز ہے کہ اب محرم کے ایام ہیں، تو ظاہر ہے 10 محرم تک جو ہے وہ ہمارے جو حضرات ہیں وہ مصروف رہتے ہیں، بعد میں مصروف ہوتے ہیں، چیلنج سے پہلے 10 محرم کے بعد ایک مشترکہ نواز رسول کانفرنس ہونی چاہیے، اور وہ نہ امام بارگاہ میں ہو، نہ مسجد میں ہو، کسی اسکول میں ہو، اور اس میں ہم کوشش کریں کہ معاشرے کے دونوں طرف سے شیعہ سنی جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کو بلا کر کے جو مقامی اسکالر ہیں وہاں خطاب کریں، شیعہ سنی، باہر سے بھی اگر کوئی ممکن ہو 1-2 آدمی بلائیں، یہ کیا جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک 5 افراد کی کمیٹی بنائی جائے پنجتن پاک کے نام، 5 افراد کی کمیٹی بنائی جائے جو امام حسین کانفرنس کا انتظام کرے۔ پھر اس کے بعد میلاد آ رہی ہے، آگے میلاد میں جلوس ہوتا ہے، اس کا بھی بہت فائدہ ہے، ساتھ ایک کانفرنس ہو
کہ نبی کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم آئندہ نسلوں تک پہنچائیں اور یہ دنیا کو بتائیں کہ نبی کریم کی وہ ذات ہے جس پر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں. بے شک جی اور اگر کسی کو ہم مانتے بھی ہیں تو اصل نبی ہیں. صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں تو نبی پاک کی وجہ سے, آل کو بھی مانتے ہیں تو وہ بھی سب سے وہیں پہنچتا ہے. جی تو ایک مشترکہ جو ہے وہ کمیٹی بنائی 5 افراد کی کہ پہلے یہ محرم کے دوران چلم سے پہلے ایک کانفرنس کروائی جائے, پھر اس کے بعد میلاد کانفرنس کروائی جائے, محرم کے بعد جب میلاد کے دن آئے, پھر وقتاً فوقتاً 13 رجب ہے ایک اکٹھا جو پروگرام کیا جو کروایا جائے, بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی ولادت ہے اس پر جو ہے وہ اکٹھا پروگرام کیا جائے. پھر جو ہے وہ خود نبی کریم کے اصحاب کی عظمت اور ان کے کارنامے اور ان کے جو نبی کریم کا ساتھ دیا ہے انہوں نے, جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں, جو ہے وہ ان کے بچے یتیم ہو گئے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ سے. دیکھیں جنگ موتا کتنی دور تھی جی, حضرت جعفر تیار اتنے دور گئے کس کے آرڈر پر؟ نبی کریم. اور پھر نبی کریم مسجد میں بیٹھ کر وہاں ان کو آرڈر دے رہے جی, اور فرمایا کہ ابھی جعفر جو ہے وہ اس کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے اور میرا ابھی جعفر شہید ہونے والا ہے, صحابہ گواہی دینا. جب صحابہ کرام واپس آئے جنگ سے تو انہوں نے کہا یہ سچویشن اسی طرح تھی جس طرح نبی کریم نے ارشاد فرمائی. تو ان کی عظمت پر ایک جو ہے وہ ہم پروگرام کریں جی, تاکہ جو ہے ہماری آئندہ نسلیں محبت میں الفت میں جو ہو پروان چلیں. یہی خلاصہ تھا. میں معذرت چاہتا ہوں پہلے بھی آپ کو واقع لیا, دوبارہ آپ کی سمجھ خراشی کی. اب ہم درخواست کریں گے جو ہے وہ علامہ افضال حسین شاہ صاحب سے کہ وہ دعا کریں. یا بار لا حق الجاؤ یا انبیاء حق شہدائے کربلا حق امام زمانہ بحق تبع تابعین حق کرام تابعین یا رب العالمین. خط کا محمد و آل محمد کا ہماری یہ حقیق کی کوشش کاوش محنت پروردگار ہمارا یہ بھائی چارہ اور اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر نفرت کے خلاف محبت کا پیغام دے سکیں, امن کا پیغام دے سکیں, آنے والی نسلوں کو اخلاق پر سنوار سکیں. پروردگار ہمیں حقیقت کا وہ ادراک عطا فرما کہ جس کے تحت ہم دین و دنیا میں کامیاب ہوں. پروردگار سب کو محمد و آل محمد کا ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اس اطاعت کو قائم دائم فرما. سب کو محمد و آل محمد کا پروردگار ہر دشمن جو دشمن اسلام ہے اس کو نیست و نابود فرما, حق کا بول بالا فرما. آل محمد کا صدقہ پروردگار جتنے علماء دین ہمارے مہمان ہوئے ان کے کار خیر میں اضافہ فرما, ان کے ہر غم کو دور فرما, ہمارے ہر غم کو دور فرما, ہماری حاجات کو پورا فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد نجنہ عطا فرما, جو بے روزگار ان کو روزگار ببرکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین ابا و اجداد کل مومنین مومنات جو بھی دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما, ان کو مقام اعلیٰ جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما, ہر برے فعل سے محفوظ فرما. مشن آل محمد مشن صحابہ کرام پر چلنے کی توفیق عطا. جملہ نیک خواہشات پوری فرما, بد خواہشات سے دور فرما, اور جتنے مومنین مومنات بیمار انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. ہم سب کی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما, تکبر حسد بغاوت بہت جیسی بیماری دور فرما, ہر نفرت کی بیماری دور فرما, ہر حسد کی بیماری دور فرما, تعصب سے محفوظ فرما. رب جعل مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ سارے جو نمبر لکھے ہیں سارے واٹس ایپ نمبر ہیں, واٹس ایپ ہے تو واٹس ایپ واٹس ایپ نمبر لکھو ٹھیک ہے. نہیں تو واٹس ایپ نہیں باقیدہ سارے سادات ہیں اتھار نصیب بھی ہیں جو بند بھی ہے. اساں دا مول ہے جا ماشاءاللہ اساں سوں 21 رمضان کو شاہ صاحب گیبیا سے بہت ٹف قسم دی محفل ہوئی ہے. شاہ نصیب بھی ہے جو بندی بیٹھے اور میں پچھلے جمعے تے اعلان کیتا ہے,